لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر و احد میں خود شرکت فرمائی، حنین خود تشریف چل کر لے گئے اور خود خندقیں کھودیں، خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر روم کی سرحدوں پر صحابہ کے ساتھ چلے۔ یہ باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں، اشارہ دیتی ہیں کہ دعاؤں سے اور تسبیحوں سے اور گوشہ درود سے بعض جگہ باتیں نہیں بنتی، بعض جگہ خود بخود نکلنا پڑتا ہے۔ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، کہ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ آج خانقاہوں میں اور آستانوں پر بیٹھنے والے پیران عظام تسبیح و مصلی پر زور دے رہے ہیں، اور گوشہ نشینی کا درس دینے والے حضرات، گوشہ درود کی محفلیں سجانے والے حضرات آج اپنی جناب والا قوم کو اور اپنے مریدوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کر دعا کریں، دعا سے آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور ادھر برطانیہ، امریکہ پوری طرح اسرائیلیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ برطانوی وزیر امیگریشن نے کل پرسوں جو بیان دیا ہے وہ ہمارے دلوں کو چھلنی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے یہ بین الاقوامی خلاف ورزیوں کا بالکل جناب والا مستحق نہیں ہوا، اس نے کوئی بین الاقوامی خلاف ورزی نہیں کی، گویا اسرائیل کو وہ حق پر مان رہا ہے، اور غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو میزائلوں کا اور گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض کٹی پھٹی لاشیں اس قسم کی ہیں کہ جب ایک عام آدمی، نرم دل آدمی ان کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ خواہ کسی بھی قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ جب یہ لاشیں بچوں کی، شیر خوار بچوں کی، دودھ پیتے بچوں کی یہ لاشیں دیکھتا ہے تو اس کی سسکیاں بند جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں ہزاروں بچوں کا قاتل اور فلسطینی جناب والا لوگوں پر مظالم ڈھانے والا اور ان کی نسل کشی کرنے والا، ان کا کفر ساتھ اس طرح دے رہا ہے کہ اسرائیل تو حق پر ہے، ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے، اور ہماری امت مسلمہ کے جو چیدہ چیدہ گنے چنے مضبوط حکمران ہیں وہ بھی سر گریباں میں دھکیل کر وہ اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہاں ہماری جو اسلامی نظریاتی جو ہماری کونسل بنی ہوئی ہے OIC، وہ بھی اجلاس اپنا کر کے پوری آب و تاب کے ساتھ وہ سوچ و بچار کر کے اور تجزیے اور آراء و تجاویز لے کے وہ اپنے اپنے گھروں میں بالکل محو استراحت ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور مسلمان وہ گاجر مولی کی طرح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کے ناک میں جہاد کی راہ میں چلتے ہوئے غبار اس کے نتنوں میں چلا گیا، اس کو جہنم کا غبار نہیں پہنچ سکے گا، جہنم کا دھواں اس آدمی تک نہیں پہنچ سکے گا جس کے نتنوں میں، جس کے ناک میں جہاد کی راہ میں جو دھواں تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ اور آگے جو لفظ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہاں یہ لفظ تھے، حضور نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ دودھ جو ہے وہ واپس تھن میں چلا جائے، دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ تو جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ بندہ مومن جہنم میں نہیں جائے۔ تو بندہ مومن، بندہ مسلم اگر کفار کے سامنے جانے سے ڈر جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان کی حالت پر نہیں گیا، نفاق کی حالت پر گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مم ماتا ولم یغز، جو آدمی مر گیا اس حالت میں کہ اس کے دل میں جنگ کی رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی جنگ کی اور جہاد کی تڑپ پیدا نہ ہوئی، حضور نے فرمایا ماتا علی شعبۃ من النفاق،
میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ منافقت کے ایک حصے پر، ایک جزو پر مرا۔ بندہ مومن کے دل میں تڑپ بھی نہ ہو، بات بھی نہ کرے، اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی جناب والا مزے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہو، اس حالت میں بسر کر رہا ہو کہ مجھے کیا ہے، میں تو سیف ہوں، میں تو سیف ہوں، میں تو محفوظ ہوں، میں تو ایک ایسے ملک کا باشندہ اور باسی ہوں جہاں پر یہ جنگ کا ماحول نہیں ہے، اس کے منہ سے چند جملے بھی نہ نکل سکیں، وہ ذہنی طور پر مضطرب بھی نہ ہو اور قلبی طور پر وہ پریشان بھی نہ ہو، تو پھر یہ بات تو حق بنتا ہے کہ پھر آپ یہ شکوہ کیوں کریں، آپ یہ شکایت کیوں کریں۔ اقبال نے ایک یہی بات کہی تھی، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی یہ مسئلہ سامنے آیا تھا تو امت مسلمہ کے حکام اور سلاطین ایسا فیصلہ کرتے، ایسا فیصلہ کن جو ہے وہ جناب والا بیانیہ جاری کرتے جس سے کفر کے سینوں میں جناب والا ایک تزلزل پیدا ہو جاتا، ان کے دل ہل جاتے، مگر الٹا آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی، یہ بھی کل پرسوں کے اخبار میں یہ بیان آیا کہ ایک کانگریسی رکن نے، امریکہ کی ایک جناب والا رکن اسمبلی نے جس کا نام ہے کرس نے یہ بیان دیا، کرس پاپاس، اس نے یہ بیان دیا کہ ترکی نے جو فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اسے سزا بھی ملنی چاہیے اور اس پر پابندیاں بھی لگنی چاہیے۔ صرف حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ترکی سے ان کو دوائیاں جائیں گی، امدادی سامان جائے گا، کوئی بسترے جائیں گے، کوئی جناب والا غذائیں جائیں گی، سامان خرد و نوش جائے گا، تو یہ بھی کفر کو برا لگا ہے۔ اگر جنگی جہاز جائیں تو کفر کو یہ کیسا لگے گا۔ میرے کریم نے ایک مرتبہ اپنی تمنا کا اظہار فرمایا، حضور نے اپنی تمنا کا اظہار فرمایا، تمنا کا اظہار کیا تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمنا کا اظہار یہ فرمایا، یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے اندر کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمنا کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں مسجد میں تھے، یعنی مسجد میں بیٹھے تھے، تو لفظ ہے بینا نحن فی المسجد، ہم مسجد میں موجود تھے، خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، فقال، آپ نے فرمایا انطلقوا الی یہود، یہودیوں کی طرف چلو، اور بلکہ یہ حدیث پاک یہ لفظ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی فرماتے ہیں اخبرنی عمر بن الخطاب، اخبرنی عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی، حضرت جابر بھی صحابی ہیں، فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب حتى لا ادا فیہا الا مسلما، میرے آقا نے ایک مرتبہ صرف تمنا کا اظہار فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ میں یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے ہی نکال کے باہر کر دوں گا، اور جزیرۃ العرب میں سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا، آج جن کو جگہ دے کر آپ پچھتا رہے ہیں نا، اور جنہیں آپ تسلیم کرنے کے لیے جناب والا بیان بازی کر رہے ہیں، اور جنہیں تسلیم کرنے کے لیے آپ پریشان بھی ہیں اور آوازیں بھی نکال رہے ہیں، اور بلکہ امت مسلمہ کے یہ رہبر اقوام متحدہ میں یہ بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، عرب دنیا کے یہ تاجر، عرب دنیا کے یہ ماہر اور یہ سائنسدان، یہ پڑھے لکھے، یہ حکمران اپنی اپنی سلطنت میں بیٹھ کر مزے کی نیند سو رہے ہیں، اور بیان کیا دے رہے ہیں؟ بیان یہ دے رہے ہیں جناب کہ ہماری تجارتیں متاثر ہو گئی، مسلمان مر رہے ہیں انہیں کوئی خبر نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تجارتیں متاثر ہو گئی۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ سعودیہ مکہ مدینہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ لفظ ہیں جناب والا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لأخرجن، لفظ سنیں جی، لأخرجن اليہود،
ضرور بر ضرور، یہ لام تقید منون تقید ثقیلہ کا صیغہ ہے، لأخرجن اليہود، میں ضرور بر ضرور نکالوں گا، بلکہ یہ لفظ ہیں باب افعال سے، لأخرجن اليہود، نکالوں گا ترجمہ پھر ٹھیک ہے، لأخرجن اليہود والنصارى، میں جزیرہ عرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دوں گا، حتی لا ادع فیہا الا مسلما، صرف اور صرف جزیرہ عرب میں مسلمان رہ جائیں، میں نہیں چھوڑوں گا جزیرہ عرب میں مگر مسلم کو، یعنی صرف مسلمان جزیرۃ العرب میں رہ جائیں گے، دوسرا کوئی کافر، خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو، بت پرست تو دور کی بات ہے نا، یہ تو اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب کو نہیں چھوڑوں گا، حضور فرما رہے ہیں۔ ان کو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر شک ہے، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو رحمت للعالمین نے ایک بار اظہار فرمایا کہ میں ایسا کروں گا، لو جی وقت آیا، پھر خندق جب لڑی گئی تو مدینہ منورہ کے ارد گرد آس پاس جو بستیاں تھیں ان کو وہاں سے نکال کر خیبر دھکیل دیا گیا۔ خیبر یہ مدینہ منورہ سے کوئی تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب یہ مسافت بنتی ہے، 100 کے قریب، 90-95 کلومیٹر کے تقریباً یہ مسافت بنتی ہے، تو مدینہ منورہ سے انہیں نکال کر یوں سمجھ لیں یہاں سے جتنا قصور بنتا ہے اتنی دور دھکیل دیا گیا، اور پھر ایک ہی سال بعد جب خیبر فتح ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو یہاں سے بھی نکالو۔ انہوں نے منت و سماجت کے بعد کچھ شرائط کے تحت ایک معاہدہ کیا کہ ہم اپنی آدھی آمدنی جو ہے، یعنی کھیتوں میں کام کریں گے، کاروبار کریں گے، تجارتیں کریں گے، اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو بطور جزیہ بطور ٹیکس دیں گے۔ یہ ہے وہ ذلت جسے اللہ ذو الجلال قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو اس شرط پر خیبر میں رہنے دیا، حضور کا وصال ہو گیا، یہ خیبر میں موجود تھے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، وہ تمنا کی تھی میرے آقا نے، آرزو کی تھی کہ جزیرۃ العرب سے انہیں نکال دیا جائے گا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے اور آپ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کا آپ نے حکم سنبھالا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے یہ اقدام اٹھایا، تو وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن ابو الحقیق، ابن ابی الحقیق، یہ یہودی سردار تھا۔ جب بلایا گیا خیبر میں پتہ ہو گیا، اور پھر دور دراز تک مسلمان افواج پہنچ گئی، تو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نکالو، یہ بالکل دور دراز عرب کی آخری سرحدوں تک چلے جائیں، جن کو اس وقت اریحہ اور تیمہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اریحہ اور تیمہ۔ فلسطین کا پرانا نام اریحہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں فلسطین کا پرانا نام اریحہ ہے، یعنی یہ عرب کی سرحدیں ہیں، یہاں تک یہ بسائے گئے۔ اور پھر جب 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قبضہ فرما لیا، اس پر بھی آپ یعنی بیت المقدس فتح ہو گیا، تو آپ نے حضور کی اس آرزو اور اس خواہش کو بھی پورا فرمایا کہ اب یہاں سے نکل جائیں۔ فلسطین سے حضرت فاروق اعظم سے نکالا، حضرت فاروق اعظم نے نکالا، اور پھر تقریباً 700 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں رہا۔ پھر 700 سال کے بعد تقریباً 80 سے 90 سال پھر عیسائیوں کے زیر نگیں آیا، اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ صلاح الدین ایوبی نے پھر باگزار کرایا، اور 1943 کے اندر پھر ان کو بسایا گیا، اور آج نوبت بئیں جا رسید کہ آج وہ تمہیں نکالنے پر تلے ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ ہماری جنم بھومی ہے، یعنی فلسطین، یہ فلسطین ہمارا علاقہ ہے، اور قرآن پاک کے حوالے دے کر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا حکم ہوا تھا نا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ یہ 6 پارے سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ اس بستی کے اندر جائیے، داخل ہو جائیے، اے موسیٰ اس بستی میں جائیے جس بستی کے اندر جبارین سرکش لوگ رہتے ہیں، ان سے لڑیے۔ اب ان کا جواب تو قرآن نے واضح کر دیا، آگے پڑھیں تو جواب واضح ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بستی میں نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جانے، جا کے لڑیں،
दोनों जाके लड़ो, मूसा तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम तो उस बस्ती में, तो उस बस्ती तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लड़ने से इनकार कर गए थे, तुम तो पीछे हट गए थे, तुम्हें कहा गया था आजी के साथ दाखिल हुए, तुम शरारत के साथ दाखिल हो रहे थे, तो रब ने तो तुम्हारी सारी शरारतें वाज़ेह कर दी, तो बस्ती तुम्हारी कैसे हो गई? ये तो अकली दलाइल है, अकली दलाइल का जवाब अकली दलाइल है। लेकिन जनाबे वाला हमारे पास नकली संदे मौजूद हैं, नकल से हम तक ये पहुंचा है। हुजूर ने फरमाया था कि ला उखरिजन्नल यहूदा वन नसारा मिन जजीरतिल अरबी हत्ता अदा फीहा इल्ला मुस्लिमन, कि मैं जजीरतुल अरब में सिवाय मुसलमानों के किसी को नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमान इस जगह रहेंगे। आपने इनको जगह देकर गोया यूं कह लीजिए कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। एक खबर हुजूर ने जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में ये मसला हुआ, इससे पहले हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में एक बंदे को मदीना मुनव्वरा से निकाला था। फिर सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में उसी बंदे ने, नाम सबको पता है, तो उसी बंदे ने मिन्नत व समाजत की, पाँव पकड़ लिए कि मुझे वापस बुलाया जाए। फिर जनाबे वाला वापस बुलाया गया, और फिर क्या हुआ वो आज तारीख के सफ़हात पर वो बिल्कुल वाज़ेह और अयां है कि उस बंदे की वजह से क्या क्या शरारतें हुई, किस जनाबे वाला बंदे को नुकसान पहुंचा, पूरी मिल्लत इस्लामिया की जड़ों को खोखला करने के लिए क्या हुआ, उस बंदे ने क्या शरारत की। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मेरे आका का जो फैसला है वो तो अहम था, हुजूर का फैसला तो अहम था। फरमाया था मेरे आका ने कि जजीरतुल अरब से ये निकाल दिए जाएंगे, और फिर जजीरतुल अरब से निकालने के बाद आपने उनको जगह दी कि ये मर मिट कर आए हैं, ये जनाबे वाला कट कर आए हैं, ख़ानदान उन्होंने मिन्नतें की थी, समाजतें की थी, आपने जगह दी, आज आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतशम, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो मैं पढ़ने वाला था हज़रत अबू हुरैरा, उसमें भी ये लफ्ज़ है। एक दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूद की तरफ निकले, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं भी आपके साथ था, यहाँ तक कि हम यहूदियों के स्कूल के पास आ गए। मदारिस है ना, हत्ता जिना बैतल मदारिस, जी हम यहूदियों के स्कूलों के पास आ गए। बैतल मदारिस, वो भी पढ़ते पढ़ाने, और वो सिर्फ तासुब पढ़ाने, असबियत इंज पढ़ाने ने कि अपने बिल्कुल जनाबे वाला पहले वो मजहबी तालीम दिलवाने ने, फिर वो दुनियावी तालीम दिलवाने। साडा बिल्कुल इहदे उल्टे, असी पहले दुनियावी तालीम दवाने आ, और साढ़िया स्कूलों ते कॉलेजों में ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਫੀਜ਼ ਹੈ। ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ABC ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, 2 दूनी 4 ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਆਇੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हुजूर उस मदरसे के कोल पहुंचे, मेरे आका जाके खड़े हुए ना, फरमाया या माशरा यहूदिन अस्लिमू अस्लिमू तस्लमू, फरमाया मुसलमान हो जाओ बच जाओगे। फिर मेरे आका ने फरमाया ए अलमू अन्नल अर्द लिल्लाहि वाली रसूलिही, जान लो अल्लाह ये ज़मीन अल्लाह दी है तो उसके रसूल दी। व इन्नी उरीदु अन उजलियकुम मिन हाज़िहिल अर्दी फमन वाजद फी मिनकुम बिमालिही शैयन फलयबिहु। मेरे आका ने फरमाया क्या करीब, बल्कि मैं इन्नी उरीदु मैं इरादा कर लिया तुहानू इथों कढ़ दें। उजलियकुम इजला, जिला वतनी नहीं जिन्हों कहते, मैं इरादा कर लिया है कि मैं तुहानू इथों कढ़ दें, इस जमीन चो कढ़ के फिर मैं की करा। मैं दूसरा ये फैसला किया है कि जेड़ा बंदा इथों अपनी जमीन भांडा बेच के नहीं जा सकता, साढ़े कोल पैसे लवे तो निकले। अज इस फैसले ते मैं जी गल कर लगा ध्यान नाल सुनो, अज इस फैसले ते यहूद अमल कर रहे हैं। हुजूर ने की क्या सी, मेरे आका ने फरमाया कि जेड़ा चाहता है नहीं निकलना, वो कहता मैं अपनी जमीन छड़ के किवें जावां, वो फल यबीहु बेचे, असीं उन्हें पैसे देने। लो जी अज यहूदियों ने इस कायदे पर अमल किया, फलस्तीनी मुसलमानों को जमीन खरीद रहे हैं।
اور اگر کوئی فلسطینی مسلمان کسی یہودی نو زمین نہیں بھیجتا تو ایک اور طریقہ اختیار انہیں کیتا ہے، وہ کی ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ باہروں کسی مسلمان نو پیسے دے کے ان دے تھرو وہ زمین خریدے نے، تے اج خرید کے انہوں نے اس جگہ تے پہنچ گئے کہ انہوں نے جناب والا گھر دے وچ بہ کے گھر والے کٹنا شروع کرتا ہے، مہمان نے کٹنا شروع کرتا ہے اپنے میزبان۔ یہی میرے آقا نے فرمایا سی کہ انہوں کی شرارتوں کے پیش نظر حضور نے فرمایا سی یہ زمین بیچو، پیسے لو تو جاؤ جتھے مرضی رہو، جزیرۃ العرب چھڑ دیو، اے عرب عربیاں دا ہے، اے عرب عربیاں دا حضور نے فرمایا۔ لیکن اج جدوں اس نقطے تے مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے، عرب اکٹھے نہ ہو سکے، لالچ بڑھ گیا، ہیں جی تما بڑھ گیا، تے اج اے صرف اور صرف اس بات نو۔ اور پھر ایک وقت تو آیا کہ یہودی جڑے نے وہ، میں اتنے پنڈ ایک تقریر کرن گیا چند دن پہلا، میانہ ٹھٹھا پنڈ ہے بالکل تھوڑے قریب، تو اندر قریب ہی باہو مان ہے۔ میں اتنے ایک بزرگ سی تے کافی سمجھدار آدمی سی، محمد ظفر پٹواری انہوں نے شاید ساتھی جانتے بھی ہوں، انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا اپنے علاقے۔ میں پوچھا کہ کس طرح یہ کام ہو گیا؟ انہیں جڑی گل کی وہ گل ذرا دھیان نال سنی، تو وہ ایک وجہ ہے، انہیں کہا جی یہ وجہ ہے کہ باہو مان کے اندر مرزائیاں دے پھیلن دی وجہ یہ ہے کہ انہاں کول کڑیاں ہی کڑیاں سی، انہوں نے ہر مسلمان دے گھر اپنی کڑیاں دیتیاں۔ یہ ہے بد مذہب دا سب تو بڑا ہتھیار، بد مذہب دا یہ ہتھیار سب تو بڑا جڑا این نشانے تے ٹکدا ہے کہ ایک مال دوجا دو شیزہ، اے زن اور زر دے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں کہ فیصلہ کرن دی کوئی طاقت ہوندی نہیں، بزدل ہوندا ہے نا جی، یہ پھر اس طریقے نال وار کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جڑے عرب شیوخ سن نا، شیخ العرب صاحب، انہوں نے یہودنا نال جناب والا بیاں کیتے۔ اج ایک وجہ اے بھی ہے کہ اج وہ گویا جویں وہ میرے آقا کریم نے غزوہ بنو مسلک فتح فرمایا نا جی، تے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہاں دے والد حارث نو کہا کہ انہاں فدیہ لیا، وہ فدیہ لے کے آیا، شاید گل پہلا سنی ہوئے، وہ جڑے چج دے اونٹ سی نا انہاں سائڈ تے کر کے بن لے کسے پاسے، باقی اونٹ حضور دی بارگاہ چ لے کے آ کے کہندا جاؤ جی میں فدیہ لیا، میری دھی آزاد کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا او پیچھے وادی وچ بن کے آئے جڑے چج دے چار اونٹ نے وہ کتھے؟ گل تو دل نال کیتی سی، گل تو دل نال سی نا، بیت میں گل دل نال کیتی ہے، واپسی تو لئی جاواں گا۔ فوراً قدماں چ ڈگیا تے کہندا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو، لو میں ہن فیصلہ کرنا، میں اپنی بیٹی دا بیاہ تہاڈے نال کرنا۔ حضور نے جدوں شادی فرما لی سیدہ جویریہ بنت حارث دے نال، تے ہن اگلی گل سنن والی کی کیا جی؟ صحابہ نے کی کیا؟ میرے آقا دے صحابہ جنہاں وہ بیبیاں تے بندیاں تے قبضہ کیتا سی، غلام بنائے سی نا، انہاں فوری یہ کیا کہ یا رسول اللہ ہن اسی چنگے نہیں لگدے کہ تہاڈے سسرالیاں نو اسی قیدی بنائیے۔ گل میری سمجھ آ گئی؟ اندر وچ راز جڑا میں کہنا چاہنا، جدوں دھیاں لے لئیے پھر کچھ نہ کچھ تے بندے چ کان آ جاندی نا، دھیاں لے لئیے۔ حضور دا تے معجزہ ہے کہ آپ نے سینیاں وچوں کفر کڈ کے اسلام واڑ دیتا، تہاڈا کی معجزہ ہویا؟ تساں صرف دھیاں لئیاں، ایمان نہیں واڑیا، جن کا نتیجہ یہ آیا کہ تسی جناب والا تھلے لگ گئے، مال دی وجہ تو تھلے لگ گئے، رشتیاں دی وجہ تو تھلے لگ گئے، تے اج پھر بھگت رہے اسی سارے رشتہ دار پوچھ رشتہ دار جو ہاں سارے رشتہ دار اسی دنیا دے مسلمان سے بھگت رہے ہیں اس کمینگی نو، اس انتہا پسندی نو۔ اللہ ذوالجلال کفر دیاں سازشاں نو بے نقاب کرے اور مسلمانوں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔